زلزلہ درکار ہے۔ خدا کی جنت جتنی نفیس ہے اتنی ہی بڑی قیمت اس کی ادا کرنی پڑتی ہے۔ جنت صرف ان حوصلہ مندوں کے لیے ہے جو بھونچال کی قیمت پر اس کو حاصل کرنے کے لیے راضی ہو جائیں۔ جنت کو پانے کے لیے آدمی کو ایسے کٹھن مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے جس کو انسانی زبان میں صرف زلزلے سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ جو آدمی آخرت کی ابدی جنت کا طالب ہو اس کو سب سے پہلے اپنی ذات کے اندر زلزلہ لانا ہے۔ جس طرح ایٹم کے مجموعے میں بے پناہ طاقت چھپی ہوئی ہے، مگر یہ طاقت اس وقت ظاہر ہوتی ہے جبکہ ایٹم کو توڑا جائے، یہی معاملہ انسان کا ہے۔ ہر آدمی کے اندر ایک عظیم ربانی انسان چھپا ہوا ہے۔ موجودہ امتحان کی دنیا میں آدمی کا اصل کام یہ ہے کہ وہ اپنی ذات میں ایک انفجار برپا کرے تاکہ اس کے اندر چھپا ہوا ربانی انسان باہر آ سکے۔ ہر آدمی اصلاً فطرت خداوندی پر پیدا ہوتا ہے، مگر ماحول، روایات، خواہشات اور اس طرح کے دوسرے اسباب اس کے اوپر تہ بتہ پردے ڈال دیتے ہیں۔ آدمی ایک مصنوعی غلاف میں بند ہو کر رہ جاتا ہے جس کے تحت وہ سوچتا ہے اور جس کے مطابق وہ جیتا ہے۔ اسی مصنوعی پردے کو پھاڑنے میں انسان کی تمام ترقیوں کا راز چھپا ہوا ہے۔ اپنے ذہنی سانچے کو توڑنا بلا شبہ اس دنیا کا مشکل ترین کام ہے، مگر اسی مشکل ترین کام میں خدا نے تمام انسانی سعادتوں کا راز چھپا دیا ہے۔ قرآن کے الفاظ میں انسان جب اپنے شاکلہ کو توڑتا ہے تو اس کا شاکلہ خدا کے شاکلہ کے ہم سطح ہو جاتا ہے۔ اس کی ربانی فطرت جاگ اٹھتی ہے، وہ براہ راست خدائی فیضان کی زد میں آ جاتا ہے۔ وہ محدودیت کی دنیا سے نکل کر ابدیت کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کی سوچ خدائی سوچ بن جاتی ہے، اس کا اخلاق خدائی اخلاق کے ہم رنگ ہو جاتا ہے۔ بیج کے اندر ایک شاداب درخت چھپا ہوا ہے، مگر یہ درخت اسی وقت ظہور میں آتا ہے جبکہ بیج ٹوٹے اور اپنے آپ کو فنا کرنے کے لیے تیار ہو۔ اسی طرح ہر آدمی کے اندر ایک ربانی انسان چھپا ہوا ہے جو جنت کی حسین دنیا کا باسی بن سکے، مگر اس چھپے ہوئے انسان کا وقوع میں آنا اسی وقت ممکن ہے جبکہ انسان اپنے اندر ایک زلزلہ پیدا کرنے کے لیے تیار ہو۔ وہ مصلحتیں اور محبوبات جن کو بچانے کے لیے آدمی اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے، انہی مصلحتوں اور محبوبات کا ٹوٹنا جنت کے دروازے کا کھلنا ہے، مگر اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ مولانا وحید الدین خان۔